میرا ہوٹل رات گئے تک کھلا رہتا تھا۔ جب سب چلے جاتے تو ایک نوجوان لڑکی آتی اور مجھ سے گاہکوں کا بچا ہوا کھانا مانگ کر لے جاتی تھی اور مجھے ڈھیر ساری دعائیں دیتی، لیکن اس کے پھٹے لباس کو دیکھ کر میرے اندر کا شیطان جاگنے لگا تھا۔ اس لیے میں نے ایک روز اسے غصے سے جھڑک دیا اور کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ وہ روتی ہوئی چلی گئی تو مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں کھانا لے کر اس کے پیچھے گیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ لڑکی، میرا نام جمشید ہے، ایک وقت تھا جب میں بہت زیادہ غریب تھا۔ میرے بدن پر پہننے کو ڈھنگ کا لباس نہیں ہوتا تھا، جوتے اکثر پھٹے ہوئے ہوتے تھے اور کبھی کبھی تو ننگے پاؤں ہی چلنا پڑتا تھا۔ بچپن سے ہی غربت میرے ساتھ ایسے چمٹی ہوئی تھی جیسے سایہ دن بھر ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ مجھے غربت سے سخت نفرت تھی، اتنی نفرت کہ کبھی کبھی خود سے بھی نفرت ہونے لگتی تھی۔ جب آئینہ دیکھتا تو وہ چہرہ جس پر غربت کے تھپیڑوں کے نشانات ہوتے وہ مجھے اپنا نہیں لگتا تھا۔ میں کسی کو نہیں بتا سکتا کہ غربت انسان سے جینے کا حق تک چھین لیتی ہے۔ جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو آپ کی بات کی بھی کوئی وقت نہیں رہتی، یہاں تک کہ آپ کی خاموشی تک کو بھی بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آیا جب میں نے فیصلہ کر لیا کہ بس بہت ہو چکا، اب میں اپنا راستہ خود بناؤں گا۔ میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، ان کے پیار کو، ان کے سہارے کو، کیونکہ جب تک وہ میری زندگی میں رہتے میں جو بھی کماتا وہ سب کھا جاتے تھے۔ مجھے گھر کا بڑا بیٹا کہا جاتا تھا، لیکن یہاں وہی بڑا ہوتا ہے جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، جس کے پاس عزت ہوتی ہے، اور میرے پاس نہ پیسہ تھا نہ عزت تھی، بس ایک حسرت تھی کہ کبھی میری بھی اپنی ایک پہچان ہو۔ میں نے جب یہ سب چھوڑا تو دل پر پتھر رکھ کر چھوڑا تھا۔ ماں کی وہ آنکھیں جو ہر صبح میرے لیے دعا کرتی تھی، باپ کا وہ جھکا ہوا سر جو ہمیشہ مجھے اپنا مانتا تھا، بہنوں کی وہ ہنسی جو میرے چہرے سے اپنا رنگ لیتی تھی۔ میں نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا اور ایک اجنبی شہر کی طرف نکل پڑا، جہاں نہ کوئی جاننے والا تھا نہ کوئی سہارا تھا، بس ایک جنون تھا جو ہر وقت میرے دل میں جلتا رہتا تھا۔ میں نے سب سے پہلے ایک چائے کے ہوٹل پر کام شروع کیا۔ دن بھر برتن دھونا، جھاڑو لگانا، میز صاف کرنا اور گاہکوں کی باتیں سننا، یہی میرا معمول تھا، لیکن میں خاموشی سے سب کچھ سیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کھانے میں کیا چیز اہم ہوتی ہے، مسالے کیسے لگائے جاتے ہیں، چاول کیسے دم پر رکھے جاتے ہیں، سالن میں رنگ کیسے آتا ہے اور چائے میں خوشبو کیسے شامل کی جاتی ہے۔ میں نے 2 سال تک بغیر کوئی چھٹی کے کیے کام کیا، دن رات ایک کر دیا، اور جب کچھ پیسے جمع ہوئے تو میں نے چھوٹا سا ٹھیلا لگا لیا جہاں چاول اور سالن بیچتا تھا۔ پہلے پہل لوگ نہیں آتے تھے، لیکن پھر میرے ذائقے کی خوشبو نے سب کو کھینچ لیا۔ میرے ہاتھ میں نہ جانے کیا بات تھی کہ ایک بار جو کھا لیتا وہ دوبارہ ضرور آتا تھا، اور پھر میری قسمت بدلنے لگی۔ میں نے وہ ٹھیلا ایک چھوٹے سے ہوٹل میں تبدیل کر لیا۔ وہاں صرف 3 میزیں تھیں اور ایک چولہا، لیکن دل سے کھانا بناتا تھا۔ دن میں 10-12 لوگ آتے، لیکن رفتہ رفتہ ان کی تعداد بڑھنے لگی۔ لوگ کہتے کہ تمہارے ہاتھ میں جادو ہے، اور پھر کچھ ہی عرصے میں نے ایک بڑا ہوٹل بنا لیا جہاں 25 قسم کے کھانے بنتے تھے، سالن، بریانی، کباب، نہاری، حلیم، فرائی مچھلی اور بھی بہت کچھ۔ میرے ہوٹل پر نہ جانے کتنے لوگ کام کرتے تھے، باورچی، ویٹر، صفائی کرنے والا، اکاؤنٹنٹ، سب موجود تھے۔ میں نے ہر کسی کو تنخواہ وقت پر دینا سیکھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ غربت کیا ہوتی ہے۔ میں خود بھی ایک وقت غریب تھا، لیکن اب میں چاہتا تھا کہ میرے ہوٹل پر کام کرنے والے کوئی بھی شخص اپنے بچوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ میرے ہوٹل کے سامنے ہمیشہ درختوں کی لائن ہوتی تھی، ہر طرف سے لوگ آتے تھے، کچھ کھانے کے لیے، کچھ دیکھنے کے لیے اور کچھ سیکھنے کے لیے، لیکن جب رات ہو جاتی تھی ہوٹل کے دروازے بند ہونے لگتے تھے، کھانے کی آخری پلیٹیں بھی ختم ہو جاتی تھی اور عملہ صفائی میں مصروف ہوتا تھا، تب ایک لڑکی آتی تھی۔ وہ لڑکی پہلی بار جب میرے ہوٹل پر آئی تو میں نے اس پر غور نہیں کیا، لیکن وہ بار بار آنے لگی۔ اس کی عمر کم تھی، لگ بھگ 17-18 سال کی ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ خوبصورت ضرور تھی، لیکن اس کے کپڑے، جوتے اور چال ڈھال سے صاف لگتا تھا کہ وہ بہت غریب ہے۔
مجھے غریبوں سے نفرت تھی کیونکہ غربت نے مجھے میری ماں سے دور کر دیا تھا، میرے باپ کی بے بسی دکھائی تھی، میری بہنوں کی شادیوں میں رکاوٹ بنی تھی اور میری خودی کو مارا تھا۔ اس لیے جب میں نے اسے دیکھا تو دل میں ہمدردی تو بالکل نہیں تھی، بلکہ ایک حقارت سی محسوس ہوئی۔ لیکن وہ آتی رہی اور آ کر یہی کہتی کہ اگر کچھ بچا کھچا کھانا ہو تو دے دیں۔ وہ کہتی کہ کوئی بچہ بھوکا ہوتا ہے، وہ یہ کھانا لے جائے گی۔ وہ شاپر ساتھ لاتی اور میں اسے وہ کھانا دے دیتا جو لوگ اپنی پلیٹوں میں چھوڑ دیتے تھے۔ کبھی آدھا نان بچا ہوتا، کبھی کچھ چاول، کبھی کوئی بوٹی، لیکن یہ سب وہ کھا لیتی یا کسی کو کھلا دیتی تھی۔ میرے لیے وہ صرف ایک صفائی کا بہانہ بن گئی تھی۔ میں سوچتا کہ چلو اچھا ہے، گند بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ لے بھی جاتی ہے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ ہمیں ویسے بھی اس سے نفرت تھی کیونکہ غریبوں کی تو عادت ہوتی ہے گند کھانے کی، انہیں نہ ذائقہ سمجھ آتا ہے اور نہ ہی صحت کا خیال ہوتا ہے۔ ان کے لیے پیٹ بھرنا ہی اصل خوشی ہوتی ہے۔ اس لڑکی کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون ہوتا تھا، جیسے وہ اپنی دنیا سے راضی ہو، جیسے اسے کسی چیز کی شکایت نہ ہو۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ کیسا انسان ہے جو بچا ہوا کھانا بھی خوشی سے لے جاتا ہے اور پھر بھی مسکراتا ہے۔ لیکن میں کبھی اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا اگر ایک بار بات بڑھ گئی تو وہ روز آنے لگے گی اور پھر مجھ سے سوال کرے گی، مانگے گی اور مجھے غصہ آتا رہے گا۔ ان لوگوں پر جو مانگتے ہیں، جو ہاتھ پھیلاتے ہیں، جو سوال کرتے ہیں، میں ان سے دور رہنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی وہ آتی رہی۔ اس کی شکل میرے ذہن میں بسنے لگی۔ وہ روزانہ آتی تھی اور بس اتنا کہتی کہ کوئی بچا ہوا کھانا دے دو، اللہ آپ کو اور دے گا۔ اس کی یہ باتیں مجھے عجیب لگتی تھی کیونکہ میں تو جانتا تھا کہ دینے سے کم ہو جاتا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ لیکن وہ ہر بار یہی کہتی اور ہر بار دعا کر دیتی اور ہر بار مسکراتی۔ میں اسے دیکھتا ضرور تھا لیکن کبھی غور سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے لیے نہ وقت تھا نہ دل میں جگہ، کیونکہ میرے دل میں ابھی بھی غربت سے نفرت تھی اور یہ لڑکی مجھے غربت کی چلتی پھرتی تصویر لگتی تھی۔ اس کا آنا میرے لیے ایک عادت بن گئی تھی، جیسے رات آتی، جیسے دھوپ کے بعد سایہ ہوتا، جیسے دن کے آخر میں سکون آتا ہے، اسی طرح وہ آتی تھی اور کچھ بچا کھچا مانگتی تھی۔ میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی وہ کہاں سے آتی ہے، کس کے لیے کھانا لیتی ہے، کہاں رہتی ہے یا اس کا نام کیا ہے۔ میرے لیے وہ بس ایک چہرہ تھی، ایک سایہ تھی جو ہر رات میرے ہوٹل کے دروازے پر آتا اور چپ چاپ چلا جاتا۔ لیکن یہ سلسلہ یوں ہی چل رہا تھا۔ وہ تقریباً روزانہ ہی آتی تھی اور اب تو میرا دل ایسا ہو چکا تھا جیسے کوئی معمول بن گیا ہو، جیسے اذان کے بعد نماز ہو، جیسے اندھیرے کے بعد صبح ہو۔ اس لیے میں نے اب پہلے سے ہی ایک شاپر سائڈ پر رکھا ہوتا تھا اور اپنے تمام ورکرز کو صاف صاف ہدایت دے رکھی تھی کہ پلیٹوں میں سے جو بھی کھانا بچے وہ اسی مخصوص شاپر میں ڈال دیا کریں۔ شروع میں انہیں بھی عجیب سا لگتا تھا، لیکن وہ سب میرے ساتھ برسوں سے تھے اور جانتے تھے کہ میں کسی کو نہ فالتو بات کرتا ہوں نہ فالتو کھانا دیتا ہوں۔ لیکن اب میں خود ہی ان سے کہتا تھا کہ تو وہ سوال کرنے سے گریز کرتے تھے۔ لیکن ایک دن ایک ورکر جس کا نام بلال تھا، اس نے تھوڑا سا طنزیہ انداز میں پوچھ لیا کہ صاحب یہ کیا آپ کتوں کے لیے کھانا رکھوا رہے ہیں؟ کیا آپ نے کہیں کتے پالے ہوئے ہیں؟ میں نے اس کی طرف دیکھا تو میرا چہرہ سپاٹ تھا۔ میں نے نرمی سے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے بلال، تم اپنا کام کرو، تمہیں جو کہا ہے وہی کرو، باقی تمہارے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خاموش ہو گیا، لیکن میرے لہجے میں جو سنجیدگی تھی اس نے بات کو ختم کر دیا۔ پھر بھی جو کچھ دن گزرے تو بلال نے خود ہی کہنا شروع کر دیا کہ صاحب اب میں وہ کھانا جو بالکل خراب ہو یا بدبو دیتا ہو وہ کوڑے میں پھینک دیتا ہوں، لیکن جو کھانے کے قابل ہو، صاف بوٹیاں ہوں، چاول ہوں، نان ہوں، وہ میں الگ الگ شاپروں میں ڈال کے اس بڑے والے شاپر میں رکھ دیتا ہوں تاکہ کھانے میں آسانی ہو۔ میں نے کہا کہ اتنا تام جھام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ لیکن بلال نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ صاحب جی اگر کسی انسان نے کھانا ہے تو کم از کم اتنی عزت تو ملنی چاہیے کہ بوٹی، سالن، روٹی الگ الگ ہو تاکہ کھانے میں آسانی ہو
اور ہاتھ گندے نہ ہوں۔ اس کی بات نے میرے دل کو چوٹ دی، لیکن میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں نے کہا اچھا ہے، جیسے تم بہتر سمجھو۔ خیر وہ لڑکی بھی روز آتی تھی، اور وہ جب بھی آتی تو اس کی چال میں تھکن ہوتی، اس کے قدم دھیرے دھیرے اٹھتے، اس کے کپڑے ہمیشہ پرانے اور بسیدہ ہوتے تھے۔ لیکن ایک دن ایسا آیا جب اس کے کپڑے کچھ زیادہ ہی پھٹے ہوئے تھے، اس کے جسم کا کچھ حصہ صاف دکھائی دے رہا تھا، اور اس دن اسے دیکھ کر میرے اندر کا وہ حیوان جاگ اٹھا جو برسوں سے سو رہا تھا۔ میں نہ جانے کیوں ایک عجیب سی سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ شاید انسان جب طاقتور ہو جائے، جب اس کے پاس دولت آ جائے، جب اسے لگے کہ ہر چیز اس کی مرضی سے چلتی ہے، تو وہ بھول جاتا ہے کہ کب وہ انسان سے جانور بن جاتا ہے۔ اور میں بھی اسی بھول میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس دن رات کو جب تمام گاہک جا چکے تھے، تمام ورکرز خود رخصت ہو چکے تھے، اور ہوٹل بند ہونے کے قریب تھا، میں نے حساب کتاب مکمل کیا، اپنے کمرے میں کچھ دیر بیٹھا، اور پھر باہر آیا تو دیکھا کہ وہ لڑکی موجود تھی۔ وہ خاموش کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں وہی پرانا شاپر تھا، اور آنکھوں میں وہی امید کی چمک تھی۔ میں نے اندر جا کر شاپر نکالا اور تھما دیا، لیکن اس بار میں رک گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ روز آتی ہو، کچھ مانگتی ہو، کچھ نہیں کہتی ہو، آج ذرا رک کر بات کرو۔ اس نے تھوڑا چونک کر مجھے دیکھا اور سر جھکا لیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہیں کھانا کیوں دیتا ہوں؟ اس نے سر ہلایا لیکن کچھ نہیں بولی۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں کھانا دیتا ہوں کیونکہ مجھے تم پر ترس آتا ہے، لیکن تم نے کبھی سوچا ہے کہ میرے لیے کیا کرتی ہو تم؟ میں تمہیں کیوں کچھ دوں؟ یہاں دنیا میں کچھ دو اور کچھ لو کا اصول چلتا ہے۔ تم روز آتی ہو، مانگتی ہو، لے جاتی ہو، لیکن بدلے میں تم مجھے کیا دیتی ہو؟ میں کیوں تمہیں بلا وجہ کھانا دوں؟ تم میری کیا لگتی ہو؟ یہ کھانا کیا تمہارا حق ہے؟ جب میں نے یہ الفاظ کہے تو وہ گھبرا گئی اور اس کی آنکھوں میں خوف جھلکنے لگا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی اور اس نے کہا کہ میں نے کبھی آپ سے کچھ زبردستی نہیں لی، ہمیشہ دعا دی، ہمیشہ عزت کی بات کی۔ میں نے کہا کہ بات عزت کی نہیں ہے، بات لین دین کی ہے۔ یہاں کوئی کسی کو کچھ مفت میں نہیں دیتا، تم بھی کچھ دو بدلے میں۔ اگر کھانا چاہیے تمہیں تو بدلے میں کچھ دینا ہوگا۔ جب میں نے یہ بات کی تو وہ بری طرح پریشان ہو گئی، اس کی آنکھیں جیسے نم ہو گئیں، اس کے ہونٹ لرزنے لگے، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کچھ دیر چپ رہی اور پھر کہنے لگی کہ میں روز کھانا اس لیے لے لیتی ہوں کہ میری چھوٹی بہنیں ہیں اور ایک بیمار ماں ہے۔ ہم کچی بستی میں رہتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ میں کام کی تلاش میں نکلتی ہوں، لیکن ہر جگہ مردوں کی نظریں کچھ اور مانگتی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ اچھے انسان ہیں، اس لیے روز آتی ہوں۔ آپ نے کبھی کچھ برا نہیں کہا تھا، لیکن آج آپ کی باتیں سن کر میرے دل کو بہت چوٹ پہنچی ہے۔ اگر آپ کا دل نہیں کرتا تو کھانا نہ دیں، میں چلی جاؤں گی، لیکن پلیز مجھ سے ایسا سوال نہیں کریں جو میری روح کو زخمی کرے۔ میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتی، صرف دعائیں دے سکتی ہوں، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرا دل ایک لمحے کو چونک اٹھا، لیکن میں نے پھر بھی خود پر قابو نہیں پایا۔ میں نے کہا کہ دعائیں پیٹ نہیں بھرتی، یہ دنیا ایسی نہیں ہے، یہاں سب کچھ لین دین پر چلتا ہے۔ تمہیں کھانا چاہیے تو کچھ دینا ہوگا۔ اس نے ایک بار پھر نظریں نیچے کی اور آہستہ سے بولی کہ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے سوائے عزت کے۔ اگر وہ چاہیے تو مجھے مار ڈالیں، لیکن میں وہ نہیں دوں گی جو اللہ نے مجھے پردے میں رکھنے کو دیا ہے۔ آپ جیسے تھے، لیکن آپ بھی ویسے ہی نکلے جیسے باقی مرد ہوتے ہیں جو غریبوں کو صرف استعمال کرنے کے لیے دیکھتے ہیں۔ اس کے الفاظ تیر کی طرح میرے دل میں پیوست ہو گئے، لیکن میں نے خود کو پتھر بنایا ہوا تھا اور کچھ محسوس نہیں ہونے دیا، لیکن اندر کہیں کوئی دیوار ضرور گر رہی تھی۔ وہ چلی گئی، لیکن میری رات کی نیند بھی ساتھ لے گئی۔ میں دیر تک ہوٹل میں بیٹھا رہا اور اس کے الفاظ گونجتے رہے میرے کانوں میں۔ میرے سوال، میرے رویے، میری بے بسی، سب کچھ مجھے خود مجرم بنانے لگی، لیکن ابھی میں نے کچھ بھی سیکھا نہیں تھا، کیونکہ میرے اندر کی حیوانیت ابھی زندہ تھی اور اس لڑکی کی معصومیت ابھی آزمائش میں تھی۔
2 दिन तक वो नहीं आई और मुझे अजीब सा लगने लगा, जब जैसे कुछ अधूरा रह गया हो, जैसे किसी रोज़ का मामूल टूट गया हो, जैसे कोई आदत छूट गई हो। मैं हर शाम होटल बंद होते ही दरवाजे की तरफ देखता कि शायद आज आए, शायद अभी आए, लेकिन वो नहीं आई और मैं खामोशी से शापर में बचा खुचा खाना वैसे ही कूड़े में फंकवा देता। एक रात हिसाब किताब के दौरान अचानक दिल में ख्याल आया कि शायद वो डर गई होगी, शायद मेरी तलख अल्फाज ने उसके दिल को ज़ख्मी कर दिया होगा, शायद मेरी बातों ने उसे ये यकीन दिलाया होगा कि वो अब मज़ीद मेरे दरवाजे पर नहीं आ सकती। मैंने उसे खरी खरी सुनाई थी, सिर्फ़ इसलिए कि वो फटे पुराने कपड़े पहन कर आती है और वो कपड़े मेरी आंखों को खटकते थे। मुझे ऐसा लगता था जैसे उसकी गुर्बत मुझे चैलेंज कर रही हो, जैसे वो मुझे मेरे माजी की याद दिला रही हो। मैं गरीब था लेकिन अब मैं अमीर हूँ और मैं नहीं चाहता था कि मेरी नज़र के सामने वो चीज़ रहे जिससे मैंने भागकर ये मुकाम हासिल किया था। लेकिन जब वो 2 दिन नहीं आई तो मेरे दिल में एक खला सा महसूस होने लगा, जैसे कोई अनजानी सी बेचैनी हो, जैसे मैंने कोई ऐसा अमल किया हो जिसका खमियाजा मेरी रूह भुगत रही हो। मुझे बार बार यही ख्याल सताता कि वो खाना आखिर जाता तो किसी भूखे के पेट में ही होगा, किसी ऐसे इंसान को सहारा देता होगा जो शायद कई दिन से कुछ खाने को तरस रहा हो। और अगर मैंने अपना रवैया दुरुस्त ना रखा तो कल को अगर वो लड़की वाकई किसी मुसीबत का शिकार हो गई तो मैं क्या जवाब दूंगा अपने ज़मीर को। एक दिन वो आई, वो आहिस्ता आहिस्ता चली आ रही थी, उसके चेहरे पर पुरानी उदासी छाई हुई थी, लेकिन उस दिन वो कुछ बदली बदली सी लग रही थी, जैसे अंदर से टूट चुकी हो, जैसे उसकी हिम्मत ख़त्म हो चुकी हो। उसने आकर सिर्फ इतना कहा कि खाना चाहिए। मैंने उसे वही तैयार शापर दिया जो मैंने रोज़ की तरह रखा हुआ था, लेकिन न जाने दिल में क्या आया कि मैं उस पर झुंझला पड़ा और कहने लगा कि क्या हर बार ऐसे फटे कपड़े पहन कर आती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम चाहती हो कि लोग तुम पर बातें करें, तुम्हें बुरा भला कहें, फिर रोती हो, शिकायत करती हो कि लोग तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करते। पहले अपनी हालत तो दुरुस्त करो। अगर तुम खुद अपनी इज़्ज़त नहीं करोगी तो दूसरा क्या करेगा? इस पर वो कुछ नहीं बोली, बस आंखों में आंसू लिए खामोशी से पलटी और वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी आंखों की वो नमी और चुप ने मेरे अंदर एक तूफ़ान बर्पा कर दिया। मैं रात भर सोने की कोशिश करता रहा लेकिन नींद आंखों से रूठ गई। हर बार आंखें बंद करता तो वही चेहरा सामने आता, वही टूटी फूटी आवाज़ कानों में गूंजती और वो आंखें जो मेरे अल्फाज से भीगी हुई थी मेरे ज़मीर को झंझोड़ती रही। एक रात में उठ बैठा और देर तक बैठा सोचता रहा कि आखिर मैं इतना सख्त क्यों हो गया हूँ, क्यों मैं भूल गया हूँ कि मैं भी एक वक्त में वैसा ही था जैसा वो है। मेरे माँ बाप भी गरीब थे, मेरे कपड़े भी पुराने होते थे, मुझे भी लोग हकारत से देखते थे, तो मैं कैसे वो सब भूल गया जो मेरे साथ हुआ था। मैं क्यों नहीं समझ सका कि उसके बस में नहीं है। मैंने फ़ैसला किया कि मुझे अपनी गलती का अज़ाला करना चाहिए। मैंने अगले ही दिन बाज़ार जाकर वो खूबसूरत कपड़े के जोड़े ख़रीदे, रंगीन और साफ़ सुथरे, जिन्हें पहनकर वो किसी इज़्ज़तदार घर की बेटी लगे। और मैंने ये तय कर लिया कि अगली बार जब वो आएगी तो मैं इसका पीछा करूँगा ताकि जान सकूँ कि वो कहाँ रहती है, उसका असल मसला क्या है और वो वाकई इन कपड़ों की ज़रूरतमंद है या नहीं। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि वो आज ज़रूर आए और मेरी आंखों के सामने हो ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। शाम को मैंने फिर से एक शापर तैयार करके साइड पर रखा और जब होटल बंद होने का वक्त करीब आया तो मैं दरवाजे के पास बैठ गया और उसका इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद वो आई, वही चाल, वही खामोशी, वही कमज़ोर सी आवाज़ के खाना चाहिए साहब। मैंने शापर उसकी तरफ बढ़ाया और जैसे ही उसने पकड़ा मैं चुपचाप होटल के पीछे वाले दरवाजे से निकला और उसके पीछे चलने लगा। वो शायद अपनी धुन में थी या फिर इतनी बेफिक्र हो चुकी थी कि उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं उसके पीछे हूँ। वो आहिस्ता आहिस्ता गलियों से गुज़र रही थी, उसकी चाल में भूख और थकन की झलक थी। कभी वो रुकती,
कभी एक दो कदम आगे बढ़ती और आखिरकार एक कच्ची बस्ती में जा पहुंची, जहां टूटी फूटी झोंपड़ियां थीं, दीवारों पर छोटे बच्चों के हाथों के निशानात थे और नालियों से बदबू आ रही थी। वो एक झोंपड़ी के सामने रुकी और अंदर दाखिल हो गई। मैंने कुछ देर बाहर इंतज़ार किया और फिर जैसे ही मौका मिला अंदर कदम रख दिया। मैंने ये सोचकर कदम बढ़ाया था कि बस कपड़े देकर वापस आ जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि अंदर कदम रखते ही मेरी दुनिया बदलने वाली है। मैंने झोंपड़ी के अंदर कदम रखा तो सामने का मंजर मेरी रूह को चीर गया, लेकिन जब मैं इस घर में दाखिल हुआ तो मेरा कदम जैसे ज़मीन में धंस गया। मैंने जैसे ही अंदर कदम रखा, मेरी सांसें रुक गईं, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि जो मंजर मैंने वहाँ देखा वो मेरे हवास पर छा गया। मेरे सामने एक बूढ़ा बाप बैठा था, जिसके चेहरे पर थकन थी, आंखों में बरसों का दुख था, चेहरे पर झुर्रियाँ इसके हालात की गवाही दे रही थी। एक तरफ एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी, जो अपने घुटनों को दोनों हाथों से थामे शदीद दर्द की शिद्दत से करा रही थी, और कुछ छोटे बहन भाई थे जो एक पुराने से कपड़े पर बैठे खुशी खुशी प्लेटों में खाना खा रहे थे। वो खाना जो मेरे होटल की बची हुई प्लेटों से निकाल कर दिया जाता था, वही चावल, वही बोटियाँ, वही नान जो मैं नज़र बचा कर कूड़े में फेंकने का सोचता था, वही खाना आज मेरे बहन भाइयों के सामने रखा था और वो उसे खा रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी, एक बेगुनाह सी मासूम खुशी, जैसे बरसों बाद किसी ने उन्हें खुशबू दी हो, जैसे कई दिनों बाद किसी ने उन्हें इज़्ज़त का एहसास दिलाया हो। लेकिन मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा था। मेरे आंसू किसी मुसलसल बह रहे थे और मैं अंदर ही अंदर टूटने लगा और फिर अचानक टूट फूट के रोने लगा। मेरी हिचकी बंद गई, मेरे सीने से आवाज़ निकलने लगी और मेरे रोने की आवाज़ सुनकर वो सब लोग जो खाने में मसरूफ़ थे, वो सब मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए। उनकी नज़रें मेरी तरफ उठीं और उनकी हैरानगी उनके चेहरों पर लिखी जा सकती थी, क्योंकि वो सब लोग जो ये खाना खा रहे थे वो मेरे अपने थे, वो मेरे घर वाले थे, वो मेरे माँ बाप थे, मेरे बहन भाई थे, जिन्हें मैं बरसों पहले गुर्बत के तानों से तंग आकर छोड़ आया था, जिन्हें मैंने पीछे छोड़ दिया था सिर्फ़ इसलिए कि वो मेरे कमाने पर इन्हिसार करते थे। मैंने उन्हें बोझ समझा और अब जब मैं यहाँ इनके सामने खड़ा था तो उनकी हालत देखकर मेरी सांसें रुकने लगी थी, और जो लड़की खाना ला रही थी वो इनके आगे प्लेटें सजा रही थी। वो उनकी बेटी नहीं थी, लेकिन उनकी खिदमत ऐसे कर रही थी जैसे वो इनकी सगी औलाद हो, जैसे वो उनकी खून की रिश्तेदार हो। वो मेरी नज़रें चुराती रही, लेकिन मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि वो ही थी जो मेरे होटल पर रोज़ आकर खाना मांगती थी और फिर चुपचाप चली जाती थी। वो उनके लिए खाना लेकर आती थी और उन्हें खाना देती थी, और इन्होंने कभी इस पर शक नहीं किया था। मेरे माँ बाप ने मुझे देखा, मेरी माँ फ़ौरन आगे बढ़ी, मेरे बहन भाइयों की नज़रें हैरत से भर गईं। वो सब मुझे पहचान चुके थे। मेरी माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के थे, जैसे बरसों बाद बिछड़ा हुआ बेटा वापस आ गया हो। लेकिन मेरे बाबा ने मुंह मोड़ लिया, इन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा, इन्होंने अपनी नज़रें नीची कर ली और कहा कि अब तो यहाँ क्यों आया है, क्या लेने आया है, हमें छोड़कर गया था, अब वापस क्यों आया है। मैं उनके कदमों में बैठ गया, उनका हाथ पकड़कर रोना शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ, कैसे माफ़ी मांगूँ, क्या लफ्ज़ कहूँ जो मेरे जुर्म को छुपा सकें। लेकिन मेरी माँ की आंखें मेरी ढारस बन रही थी। उसने मुझे सीने से लगाया और कहा कि बेटा, देर से आए लेकिन वापस तो आ गए हो। मेरे बाबा अभी भी खामोश थे, उनकी खामोशी मुझे काटने लगी थी। और फिर अचानक वही लड़की जो हर रात मेरे होटल के बाहर आकर खाना मांगती थी, वो बोली, और उसने बताया कि वो रोज़ खाना इसी जगह के लिए लेती थी, वो रोज़ मेरी माँ बाप के लिए लेती थी, मेरे बहन भाइयों के लिए लेती थी, और मैं इस पर कैसे कैसे गंदे ख्याल रखता था।
میں اس پر کیسی کیسی بری نظریں ڈالتا رہا، لیکن وہ خاموش رہی۔ وہ مجھ سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، وہ مجھے بدنام کر سکتی تھی، وہ میری سچائی ان سب کے سامنے رکھ سکتی تھی، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا، بلکہ ان سب کے سامنے اس نے میرا بھرم رکھ لیا۔ پھر میرے بابا نے پوچھا کہ تم ایسے کیسے جانتی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ وہ اسے سڑک پر ملا تھا جب ایک دن وہ بھیک مانگ رہی تھی اور میرے بابا گر پڑے تھے، تو اس نے ان کی مدد کی اور پوچھا کہ کہاں کے ہو؟ تو میرے بابا نے بتایا کہ ان کا بیٹا تھا جو چھوڑ کر چلا گیا۔ تو اس نے کہا کہ وہ تنہا ہے، کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے اسے بیٹی بنا لیا۔ اس نے کبھی پیسے نہیں مانگے، کبھی شکایت نہیں کی، صرف روز کھانا لاتی رہی اور ان کی خدمت کرتی رہی۔ میں اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ان سے معافی مانگنے لگا۔ میں نے کہا کہ میں غلط تھا، میں نے صرف اس لیے آپ کو چھوڑا کہ آپ غریب تھے، میں خود غرض ہو گیا تھا، میں دولت کے نشے میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے آپ کو بوجھ سمجھا، لیکن حقیقت میں آپ میرا کل اثاثہ تھے، آپ کا سایہ ہی میرے لیے دعا تھا، آپ کی دعائیں ہی میری کامیابی کا راز تھی۔ جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تب میں چلا گیا، لیکن جب میرے پاس سب کچھ ہو گیا تو بھی میں نے ایک بار آپ کی خبر نہیں لی، میں نے ایک بار بھی مہینے کا راشن نہیں بھیجا، ایک بار بھی فون نہیں کیا، ایک بار بھی اپنی بہن بھائیوں کے چہرے یاد نہیں کیے، ایک بار بھی اپنی ماں کے ہاتھ چومنے کا خیال نہیں آیا، ایک بار بھی اپنے باپ کے قدموں کو چومنے کی تمنا نہیں ہوئی۔ میں دولت میں ایسا غرق ہو گیا تھا کہ اپنے ماں باپ کو فراموش کر بیٹھا۔ میں شرمندہ ہوں بابا، میں نادم ہوں، آپ سے نہیں، اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ اور اس لڑکی سے بھی میں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ برا سوچا، تمہیں نیچا سمجھا، تمہیں تکلیف دی، لیکن تم نے بدلے میں میرے ماں باپ کا خیال رکھا، میرے بہن بھائیوں کا پیٹ بھرا، ان کے لیے بیٹی بن کر رہی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں تو اپنا فرض نبھا رہی تھی انسانیت کا۔ میری ماں بولی بیٹا یہ بہت اچھی لڑکی ہے، یہ تیرے پیچھے ہمارے ساتھ رہی، ہمارے لیے سب کچھ کیا۔ میرے بابا کی آنکھیں بھر آئی اور انہوں نے بھی مجھے گلے لگا لیا، کہنے لگے بیٹا دنیا میں سب کچھ معاف ہو سکتا ہے، لیکن ماں باپ کو چھوڑ دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر بھی اگر دل سے نادم ہو تو تجھے معاف کرتے ہیں، آؤ گھر چلتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا نہیں بابا، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، یہ گندی سی بستی آپ کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ آج مجھے خود پر شرم آ رہی ہے کہ میں اپنے ہی ہوٹل کا بچا کھچا کھانا اپنے باپ کو کھلاتا رہا اور مجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔ میں نے خود کو کامیاب سمجھا، لیکن میں تو سب سے بڑا ناکام انسان تھا جو اپنے ہی والدین کو فراموش کر بیٹھا۔ میں نے اپنے ماں باپ سے دل سے معافی مانگی، ان کے قدموں میں سر جھکایا اور ان سے وعدہ کیا کہ اب دوبارہ کبھی بھی ایسا وقت نہیں آنے دوں گا کہ وہ میری طرف دیکھیں اور انہیں دکھ ہو۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ لانا اب میری زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ میں نے ان کے لیے ایک اچھی جگہ کرائے پر لی جہاں ہوا، روشنی اور عزت تھی۔ میں نے وہاں سب سہولیات مہیا کی، ایک ملازم رکھا جو ان کے وقت پر دوا کھانے اور ناشتے وغیرہ بنانے میں مدد کرتا، اور میں خود روز جا کر ان سے ملتا، ان کا حال احوال لیتا، ان کے قدموں میں بیٹھ کر وقت گزارتا، ان کے پاس بیٹھ کر چپ چاپ ان کی باتیں سنتا۔ میری ماں کا چہرہ پہلے سے زیادہ پرسکون ہو چکا ہے، میرے باپ کے ماتھے پر وہ تلخی نہیں رہی جو برسوں کی جدائی نے پیدا کی تھی۔ میرے بہن بھائی صاف ستھرے کپڑے پہننے لگے، وہ اب اسکول بھی جانے لگے تھے، اور میرا دل ہر روز اللہ کا شکر ادا کرتا کہ مجھے ایک موقع اور ملا کہ میں اپنے کیے کی تلافی کر سکوں۔ میں نے زندگی کی تلخی کو محبت سے بدل دیا تھا، لیکن اب سب کے درمیان ایک چہرہ تھا جو بار بار میرے دل میں آتا تھا، ایک چہرہ جو ہر لمحہ میرے سامنے آتا تھا۔ وہ سائمہ کا چہرہ تھا جس کی خاموشی نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑا تھا، جس کی خدمت نے میرے دل کو بدل دیا تھا، جس کی قربانی نے مجھے میرے اصل سے ملایا تھا۔ وہ جو میرے لیے کچھ بھی نہیں تھی لیکن میرے ماں باپ کے لیے سب کچھ تھی، اور اس کی یہی خوبی مجھے ہر لمحہ اس کی طرف کھینچتی چلی گئی۔ میں دن رات سوچتا رہا کہ اس نے میرا جو نقصان کیا
اس کا بدلہ تو میں کبھی نہیں چکا سکوں گا، لیکن شاید میں اس کے ساتھ انصاف کر سکتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ وہ مقام، وہ عزت، وہ رشتہ دے سکتا ہوں جو ساری زندگی ترستی رہی۔ ایک دن میں نے ماں سے کہا کہ اماں اگر آپ اجازت دیں تو میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میری ماں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے دعائیں دینا شروع کر دی۔ میری بہنیں بھی خوش تھیں کیونکہ وہ سائمہ کو اپنی سگی بہنوں کی طرح چاہتی تھی۔ میں نے باپ سے اجازت لی اور انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری نیت صاف ہے تو ہم دعا ہی دیں گے، کیونکہ یہ لڑکی اس قابل ہے کہ اسے بیوی بنایا جائے۔ اس کے جذبے، اس کی وفاداری، اس کی انسانیت تم جیسے مرد کو بھی سدھار گئی ہے۔ پھر میں نے سائمہ سے بات کی، اس کی آنکھیں جھکا کر صرف اتنا کہا کہ میں تو ایک فقیر سی لڑکی ہوں، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے ایسا رشتہ ملے گا۔ میں نے کہا کہ تم وہ فقیر ہو جس نے میرے ماں باپ کو غنی کر دیا، تم وہ بیٹی ہو جس نے ایک ماں باپ کو عزت سے جینے کا ہنر دیا ہے، تم وہ انسان ہو جس کی خاموشی ایک بگڑے ہوئے مرد کو سجدے پر لے آئی، تم نے بہتر زندگی کی ساتھی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ سائمہ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اس نے خاموشی سے رضامندی ظاہر کر دی۔ ہم نے سادگی سے نکاح کیا، مسجد میں میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی اور چند قریبی دوستوں کی موجودگی میں نے سائمہ کو اپنا سب کچھ مان کر قبول کیا اور دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایک ایسا انسان دیا جو میری زندگی بدلنے کا ذریعہ بنا۔ نکاح کے بعد جب ہم گھر آئے تو میری ماں نے سائمہ کو گلے لگا لیا اور کہا کہ آج سے تم ہماری بہو نہیں بیٹی ہو، ہم نے تمہیں اسی دن بیٹی مان لیا تھا جب تم نے بغیر کسی رشتے کے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا۔ میں نے سائمہ کے لیے خاص طور پر ایک نیا کمرہ بنوایا تھا جہاں وہ سکون سے رہ سکے۔ میں نے اس کے لیے نئے کپڑے، نئے زیور اور ہر وہ چیز خریدی جو ایک دلہن کو چاہیے ہوتی ہے، لیکن سائمہ کی خوشی ان چیزوں میں نہیں تھی۔ اس کی خوشی میرے ماں باپ کی خدمت میں تھی، اس کی خوشی میرے بہن بھائیوں کی تعلیم میں تھی۔ وہ میرے پیسے پر ناز نہیں کرتی تھی، وہ میرے کردار پر فخر کرتی تھی، اور یہی وہ خوبی تھی جس نے مجھے اس کا غلام بنا دیا تھا۔ اب میں کام پر جاتا تو دل میں سکون ہوتا کہ پیچھے میرے گھر میں ایک ایسی بیوی ہے جو میرے ماں باپ کو میرے ہونے کا احساس دلاتی ہے، میرے بہن بھائیوں کو ماں جیسا پیار دیتی ہے، جو دعا کے وقت میرا نام لے کر ہاتھ اٹھاتی ہے۔ میں اب پہلے سے بہتر انسان بن چکا تھا، مجھے اب دولت کا نشہ نہیں تھا، مجھے اب غرور نہیں تھا، کیونکہ جس دن میری انا ٹوٹی تھی اس دن میں نے جینا سیکھا تھا، اور سائمہ وہ پہلا ہاتھ تھی جس نے مجھے اس دن اٹھایا تھا۔ اب ہم دونوں مل کر زندگی کے وہ دن جینے لگے تھے جو کبھی میں نے تنہا گزارے تھے۔ میں نے سائمہ کے ساتھ وہ سارے خواب بننے شروع کیے جو کسی وقت غربت نے مجھ سے چھین لیے تھے۔ سائمہ اب میری زندگی کا وہ چراغ تھی جس کی روشنی نے میرے اندر کے اندھیرے ختم کر دیے تھے۔ وہ اب صرف ہوٹل کی دیوار کے باہر کھڑی لڑکی نہیں تھی، وہ میرے دل کی دیوار پر سجی ہوئی عزت تھی جسے میں نے اپنے خون دل سے سینچا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔